حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ حکیم فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العلی العظیم. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. انشاءاللہ خداوند متعال آپ کے اس آنے جانے کو، ان زحمتوں کو، ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اس کو ذریعہ بنائے، وسیلہ بنائے امام کے ظہور میں تعجیل کا. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اور ایام بہرحال سوگواری سے متعلق اور عزا سے متعلق، اور اس عزا کا دائرہ یا اس کا اسفیئر کتنا وسیع ہے، اس کا اندازہ ہم اس مادی یا میٹیریلسٹک ورلڈ میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے. یعنی اس وقت جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک انگنت تعداد ہے، بے شمار افراد ہیں جو اس وقت عزا منعقد کر رہے ہیں، مجلسیں برپا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے جو اس دنیا میں ہو رہا ہے اور جو اس دنیا سے باہر ہے. Outside of this world, we cannot imagine where the beings which have been created by the Lord are commemorating the death and shahada of Bibi. We don't know, we cannot understand. The limit, why? Because we cannot understand. ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ شخصیت جناب زہرا کیا ہے. اگر اس کو سمجھ لیتے، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ کوئی مجتہد، کسی عالم کسی حدیثیں پڑھ کے کوئی ذکر کرے، اس کا قول نہیں ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو درک کیا اور سمجھ لیا، اس نے اللہ کی ذات کو سمجھ لیا. یعنی یہ ایک جملہ مولا کہہ گئے، ہم نے بھی پڑھ لیا، اس کا ترجمہ بھی کر دیا، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ کہاں پہ ہم آ کے اس کو ڈیفائن کریں کہ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اگر معصوم یہ حدیث فرما رہے ہیں اور یہ حدیث قدسی خدا کی طرف سے، جس کو ہم بہت زیادہ اپنی مثلا حضور کی ذات سے متعلق ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی خلق نہ کرتا. اب یہ کچھ بھی خلق نہ کرتا، اس کا سبب کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ کہ اگر آپ نہیں ہوتے تو کچھ بھی کریٹ نہیں ہوتا. بیکاز none of those they have been created have the ability to accept the light of Allah. کسی میں ہے نہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر وہاں کسی میں یہ طاقت ہی نہیں ہے. یہ صرف قلب مبارک پیغمبر تھا جس میں یہ طاقت تھی کہ روح کو ایبزورب کر لے، اس وحی کو ایبزورب کر لے. یہ ان کے پاس طاقت تھی. تو خداوند متعال فرما رہے ہیں کوئی ایسی ہستی ہی نہیں تھی کہ اگر وہ ہوتی جو میڈیٹر کے طور پر کام کرتا ہے، کہ خدا اس کو کہتا ہے کن اور فیکن ہو جاتا. کچھ بھی نہیں تھا اگر نور محمد نہ ہوتا. لولاک لما خلقت الافلاک. اور پھر اس کے بعد ذات گرامی ہے، مولا متقیان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد حدیث قدسی میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ دونوں کی ذات اس لیے ہے کیونکہ فاطمہ کی ذات موجود ہے. یعنی اب اس کو کیا ڈیفائن کرے گا آدمی؟ کون کہہ رہا ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کبھی بھی ایویلیویٹ کرنا چاہیں کسی چیز کو تو کیسے کہتے ہیں؟ کس نے کہی؟ مثلا
ہم جیسے انبرانڈیڈ علماء جو ایک چل رہا ہے تو کہیں برانڈیڈ عالم دین ہے، ایک برانڈ بنا ہوا ہے، انہوں نے کہہ دی بات تو آپ اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہمارا ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے، ہم کہیں گے برانڈیڈ ہے تو ہمارے پاس اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی. باقی اپنا آدمی گئے، ماں باپ دن بھر کہتے رہتے بیٹا محنت کرو. ایک موٹیویٹر آ کے یوٹیوب کے اوپر ہاں اس نے کہا ہے کہ جناب یو ہیو ٹو ڈو ورک ہارڈ، تو ہم ورک ہارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں کوئی نہیں سنتے کیونکہ ہمارے یہاں برانڈ نہیں بنتا ماں باپ کا، مثال کے طور پر. لیکن کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی خلق نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو کچھ نہیں خلق ہوتا، اور ہاں آپ دونوں اس لیے خلق ہوئے کیونکہ فاطمہ خلق ہوئی. کیا رابطہ ہے، کیسے ڈیفائن کریں؟ اس لیے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ خدا کے پاس بیوی کے 9 نام ہیں. 9 نیمز سنی ہوگی، حدیث مشہور حدیث، 9 نام ہے خدا کے پاس. اچھا 9 ہم کہتے ہیں 9 نیمز آ گئے. 9 از دا بگیسٹ نیومیریکل فگر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سے بڑی کوئی فگر نہیں ہے. اب وہاں پہ مولا فرما رہے ہیں، وہ ہمیں گنا بھی دی انہوں نے، مولانا کہ یہ نام ہے، ان ناموں، یہ نام خدا کے پاس نام ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں اور سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو تخلیق کی، وہ جو بنایا گیا معصومین علیہ السلام کو، وہ کیسے بنایا گیا، کیا مراحل تھے، نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے، نہ جان پائیں گے، نہ جان سکتے. کتنی ہی ہم آئی وی لیگز کی یونیورسٹیز سے جو ہے وہ پی ایچ ڈیز کر لیں، وہ نہیں آ سکتے. وہ اس دنیا کی حدود سے باہر ہی نہیں نکل سکتے، بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے، کیا نام ہے، کس طرح سے، جب تک معصوم نہ بتائے ہمیں کہ کیا خلقت ہوئی. 10ویں امام ہادی علیہ السلام زیارت جامع کبیرہ میں ان مراحل کو 1-2 لائنوں میں بیان کر کے آگے گزر گئے. اور یہ میں شاید عرض کر چکا ہوں یا نہیں تو بہرحال کہ جب ہم امام کی احادیث کو اور ان کے ڈسکشنز کو دیکھتے ہیں احادیث کی کتاب میں، انشاءاللہ آپ پڑھتے ہوں گے اور پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، آپ کے سامنے آئے گا. تو کبھی امام ہے وہ مجھے سے لیمین سے گفتگو کر رہے ہیں، میں آگے میں نے پوچھا مولا میرے سر پہ کتنے بال ہیں، جبرائیل کیوں آتا ہے، روزہ کیوں رکھوں، نماز کیوں رکھوں؟ مولا ایک جواب دے دیں گے، میری عقل کے مطابق ہوگا. البتہ یہاں پر یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ مولا جو جواب عنایت فرمائیں گے وہ ڈائلیوٹ ہو کے اپنے اصل سے ہٹ جائے گا. مقصد وہی بتائیں گے لیکن اس کے الفاظ میرے ذہن کے مطابق ہوں گے. لیکن ایک مرتبہ معصوم کی زیارت کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور اب اس کے اور خدا کے درمیان گفتگو ہے کہ یہ قبر کس کی ہے. اور وہاں پر جب وہ گفتگو فرمائیں گے تو پھر وہاں پر ہماری اور آپ کی عقلیں نہیں ہیں، وہ اس شخصیت کو اس انداز میں دیکھ رہے ہیں جو خدا نے قرار دیے ہیں. The way that personality has been created has been kept over there. وہ وہاں پر گفتگو فرما رہے ہیں. تو امام نے ایک ہلکی سی جھلک ہمیں زیارت جامع کبیرہ میں دے دی. آپ مفاتیح الجنان کھولیں گے شیخ عباس قمی کی، اس کے آخر میں آپ آئیں گے وہاں پہ مثلا اوور آل کہتے ہیں کوئی 7-8 زیارت جامعہ ہیں. زیارت جامعہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی کمپلیٹ زیارت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ یہ زیارت کسی بھی امام کے روزے میں پڑھیں گے تو زیارت قبول ہو جائے گی. اس لیے کہتے ہیں تمام ائمہ کے لیے ایک زیارت ہے. اب اس زیارت کو جب امام بیان فرما رہے ہیں تو وہاں پر 250 صفات 250 ایٹریبیوٹس آف امام اس کا ذکر فرما رہے ہیں. زیارت جامعہ میں خزانہ ہے ہمارے پاس، اور اس میں ایک جگہ آ کر فرماتے ہیں کہ کون سے مراحل تھے کہ جن سے معصومین علیہ السلام کی کریشن گزری ہے. وہ کون سے مراحل تھے جہاں سے گزرے؟ ایک مرتبہ اسماء کی صورت میں، نیمز کی صورت میں خلق کر دیا گیا. ایک مرتبہ نور کی صورت میں خلق کر دیا گیا. ایک مرتبہ ان کو اس زمین کے اوپر نازل فرما دیا خداوند متعال نے. اب جو ناموں کی صورت میں خدا نے خلق فرما دیا اس کا کیا اسپیکٹ ہے ہم نہیں جانتے. ہم جب اپنے لیے دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے، اب ایک اور حدیث ہے پھر آپ سن چکے ہوں گے لیکن ذکر ہے اس ہستی کا کہ جو محور ہے ان تمام خصوصیات کا اور صفات کا.
کہ مولا فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کے پاس 73 لیٹرز ہیں، 73 لیٹرز ہیں. جناب آدم کو مثال کے طور پہ 16 دے دیے، جناب نوح کو 21 دے دیے، جناب ابراہیم کو 38 لیٹرز، ورڈز نہیں لیٹرز، 73 لیٹرز ہیں خداوند متعال کے پاس. اور انبیاء کو اس طرح سے اولو العزم انبیاء کو ڈیوائڈ کر دیا ایسے کہ اس کو 10 دے دیے، 15 20 25 30. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ وہ 72 لیٹرز خداوند متعال نے پیغمبر اکرم کو عنایت فرمائے، اور ان 72 میں سے 72 ہمارے پاس ہیں، لیٹرز ہیں. تو آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے ایسا کون سا کمال ہو گیا؟ لیٹرز ہیں نا، ہوں گے لیٹرز. لیکن انہی لیٹرز کی بنیاد پر اگر ہم اپنی زندگی دیکھیں تو ہم کہیں گے جناب ہمارے پاس انگلش الفابیٹ کے اندر کتنے لیٹرز ہیں؟ 26. اردو میں چلے جائیں تو کتنے ہیں؟ 29. عربک میں چلے جائیں یہ 29، اردو میں چلے جائیں 32 یا 34 ہیں شاید، مجھے ابھی صحیح سے یاد نہیں. ریڑ اے اور ڈال ڈال جو ہے دال زال کتنا ہوگا وہ گن کے تو آپ گنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہ ایک زبانیں میں نے بتا دی. اگر ابھی آپ پاکستان میں جائیں تو پاکستان میں 77 لینگویجز ہیں اسپوکن پاکستان میں. 77. ابھی ریسنٹلی ایک جو ہے وہ ڈسکور ہوئی ہے بلتستان کے کسی وہ علاقے میں جا کر، انہوں نے کہا وہ ایک ریموٹ ایریا ہے، 400 آدمی رہتے ہیں، وہ اپنی ایک زبان بولتے ہیں. تو پاکستان کی ٹوٹل لینگویجز جو صرف پاکستان میں بولی جاتی ہیں 77 ہیں. 77. ان 77 کے الفابیٹس لیجئے اور ان 77 الفابیٹس کے ایکسپریشنز لیجئے اور پھر دیکھیے کہ کتنے سال سے ہے اور کتنے سال تک قائم رہے گی وہ زبان چل رہی ہے اور زندہ ہے. ان کے کتنے ایکسپریشنز ہیں، کتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ان کتنے 29 لیٹر سے 26 لیٹر سے. آج آپ کے جناب شیکسپیئر ہے، یہ ہے، فلانا ہے، ڈھماکہ ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. کیا لٹریچر رک گیا اپنی ڈیولپمنٹ پہ؟ نہیں. اسٹل دے آر ورکنگ آن دوز 26 لیٹرز. یہ ہمارے اور آپ کے لیٹرز ہیں جن کے ایکسپریشنز اینڈ نہیں کر رہا ہے. خدا کے 72 ہیں، کہاں پر جا کے اینڈ کریں گے؟ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر معصوم فرما رہے ہیں کہ خدا کے پاس 9 نام ہیں تو وہ نام کیا ہیں؟ ان کی اہمیت کیا ہے؟ ان کا ایفیکٹ کیا ہے؟ اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ اس لیے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم بیٹھیں اور کہیں کہ جناب ہم نے جناب فاطمہ کی ذات کو سمجھ لیا. ہمارے لیے کافی ہے. یہاں پہ جتنی میرے بزرگ حضرات ہیں، اللہ میاں ان کو اور طول عمر عنایت کرے، ان کی برکتوں سے کمیونٹی اسی طرح آگے بڑھتی رہے. ان سے کہا جائے کہ جناب آپ جو ہے بس کریں، کتنا جائیں گے آپ عاشور کی مجلسوں میں؟ کتنا ہم جائیں گے امام کی شہادت کی مجلسوں میں؟ کتنا جائیں گے آپ بی بی کی مجلسوں میں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی ہاں سمجھ گیا. نہیں بھائی، سمجھنا ہے. اور اس کو امام کے ایک شاگرد میں مثال دے چکا ہوں کہیں پر کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مولا نے، چھٹے امام کے شاگرد محمد ابن مسلم فرماتے ہیں کہ مولا نے مجھے 50,000 حدیثیں بیان کی ہیں اور کہا یہ 50,000 تم کسی کو بھی نہیں دو گے. 50,000 حدیثیں کس سے؟ چھٹے امام سے. اور تم ایک حدیث بھی کسی کو نہیں دو گے. تو مولا عنایت کیوں کی؟ عنایت کیوں کی آپ نے؟ 50,000 بیکار ہو گئی. 50,000 آپ نے اس کو دی، اسے کہا آپ کسی کو نہیں بتانا. تو بتانا نہیں تو فائدہ کیا ہوا؟ تو پھر امام نے کیوں دی؟ امام حکیم ہے، وائز ہے، اس کا کوئی بھی ایکٹ اللاجیکل نہیں ہوتا. کہیں گے امام نے ایسے ہی کر دیا، دے دیا، دے دی تو 50,000، اب بتانا نہیں کسی کو. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو پھر کیوں دی؟ What was the reason behind it? 50,000 narrations. ہماری کل کتابوں کے اندر 35,000 ہیں. آج وسائل الشیعہ آپ اٹھا لیجئے کہ جس کے بغیر پریکٹیکل اسلام مکمل نہیں ہوتا. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ ساری جو بھی پریکٹسز ہیں، نماز سے لے کر حدود دیات تک، تمام کی تمام جو روایات موجود ہیں ان کو جمع کر دیا شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ کے اندر. اس میں 35,000 احادیث ہیں اور امام نے صرف ایک آدمی کو 50,000 بتا دی. تو فائدہ کیا ہوا اس کا؟ 50,000 کیوں بتا دی؟ جب اس نے ہم تک اس کو ٹرانسمٹ نہیں کیا، کنوے نہیں کیا، تو کیوں امام نے کیا؟ اس شخص نے اپنی معرفت میں، انڈرسٹینڈنگ میں اتنا اضافہ کیا تھا کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ امام اس کو 50,000 بتائیں. یہ اس کی ضرورت تھی.
اس نے اپنی معرفت کو اضافہ کیا. اس لیے ہم مجالس منعقد کرتے ہیں کہ ہم اپنی معرفت میں اضافہ کرتے چلے جائیں. اس لیے ہم جمع ہوتے ہیں اس برف میں, اس -17-20 ڈگری ٹیمپریچر میں. آپ اپنے بچوں کو اٹھا کر لا رہے ہیں, کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ تاکہ معرفت میں اضافہ ہوتا رہے, تاکہ ہم سمجھتے رہیں کہ خدا نے ہمیں کیا خزانہ اور ٹریجر دیا ہے کہ جس سے ہم بہرور ہو سکتے ہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اس لیے خداوند متعال جب اپنے حبیب کو فرماتا ہے تو یہی فرماتا ہے, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. ممکن نہیں ہے اجر رسالت ادا کر پاؤ. تم نمازیں پڑھ کے کرو گے, تم روزے رکھ کے, حج کر کے, زکوٰۃ دے کر, اچھے کام کر کر تم چاہو گے کہ تم اجر رسالت کو ادا کر دو. ممکن نہیں ہے, مگر یہ کہ تمہارے پاس صرف مودت ہو. اس کا پیمانہ, اس کا اسٹینڈرڈ, اس کی ویلیو ہم نے ایسے رکھی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے سٹینڈرڈز کے مطابق ہوگی. اس لیے اس کو رسول اکرم کے لیے اجر قرار دیا, ان کا ریٹرن قرار دیا کہ جو کچھ زحمتیں آپ نے اٹھائیں ان تمام زحمتوں کے مقابلے میں کوئی پرائس نہیں ہے. اٹس اے پرائس لیس. کوئی کہے رسول اکرم نے اتنا کیا, اچھا ہم بھی کھڑے ہو کے کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی ایک ایسی گفتگو ہو رہی تھی, ایک صاحب نے مثال دی کہ جناب کوئی بی کے مطابق مثلا, اب انہوں نے ایک مثال دی تھی والا, اس میں مناقشہ, اس میں ڈسکشن ہو سکتا ہے. کوئی عام آدمی کہے کہ میں نے بھی اتنی نمازیں پڑھ لی تو کیا میرا بھی لیول اتنا ہی ہو جائے گا, میں بھی اسی کے مطابق آ جاؤں گا؟ مثلا خواتین ہیں, بی گھر میں کام کر رہی ہیں, نماز پڑھ رہی ہیں, سارے کاموں کو انجام دے رہی ہیں. پاکستان میں آدمی جا کے کہے تو میجورٹی ایون دا مڈل کلاس جو بھی ہے ان کے لیے ایک میڈ ہوتی ہے, گھر میں آ جاتی ہے, ماسی کچھ تھوڑے بہت کام کر کے چلی جاتی ہے, کچھ فون کر دیا دکان سے جو ہے وہ سامان آ گیا, سودا آ گیا, ڈیلیوریز ہو گئی. یہاں بھی خیر اب ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں ہوتا ہے آپ کو تھوڑا سا بینیفٹ ہو جاتا ہے. اور انہوں نے کہا جناب بی جو ہے وہ عبادت بھی کر رہی ہیں, پوری رات کام بھی کر رہی ہیں, تربیت بھی ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, اس لیے اس کے لیول تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. نہیں, یہ سبب نہیں ہے کہ ہم کہیں گے بیوی کیونکہ کام کر رہی ہیں ود آل ہز ورکس اور آل ہر ورکس کے وٹ ایور شی از ڈوئنگ ایٹ ہوم, اس کے ساتھ وہ عبادت بھی اسی لیول پر کر رہی ہے کہ ذرہ برابر بھی اس میں فرق نہیں آتا. اس لیے جو ہے وہ کوئی اور عورت کیا, اچھا جی ہم بھی سارے کام یہاں کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم بھی نماز شب کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں, پھر ہم بھی صبح جو ہے کھانا پکا رہے ہیں, ہم بھی نہیں روز سو رہے, ہم بھی نہیں کچھ کر رہے, تو کیا ہم بھی برابر ہو جائیں گے؟ نہیں, وہ عبادت اس معرفت کی بنیاد پر ہے, اس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہے کہ جو اللہ کی ذات سے متعلق ہے. اس لیے ممکن نہیں ہے کسی کا یہ تصور کر لینا. یہ ہمارے لیے بھی غلطی تھی کہ ہاں جی ہاں ہم بھی پہنچ سکتے ہیں ان تک, ہمارے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے, ہم بھی ایکول ہو سکتے ہیں ان کے مطابق, ہمارا بھی قرآن پڑھنا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے امام حسین نے نیزے پہ پڑھ دیا, ہمارا بھی نماز پڑھنا ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے حضرت علی نے تیر لگے ہوئے پاؤں کے ساتھ پڑھ دیا. نہیں, ممکن نہیں ہے. خدا نے یہ ساری اسپیشل پرسنالٹیز بنا کے رکھی ہیں, اور یہ پریشر ہے, اوبلیگیٹری ہے, واجب ہے, اور آپ کہیں گے جبر ہے کہ ہم ان کو ایکسپٹ کریں خدا کی طرف سے. مولانا ہم تو فری ورلڈ میں رہتے ہیں, آپ کہیں گے جبر ہے, وی آر بین فورسڈ ٹو ایکسپٹ دیم. ہم جبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ بالکل جبر کے ساتھ گزاریں گے, بالکل. وی آر فورسڈ ٹو انہیل آکسیجن. جائیے آپ کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کر لیجیے. نہیں مجھے آکسیجن نہیں چاہیے. اٹ از بین فورس. خدا نے مجھے فورس کر دیا کہ میں آکسیجن ہوں. نہیں, مجھے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی خوشبو اچھی لگتی ہے, مجھے تو ہیلیم کی خوشبو اچھی لگتی ہے, مجھے فلاں گیس کی خوشبو, میں وہ انہیل کروں گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک آکسیجن. کین آئی الاؤڈ, کین آئی ڈو اٹ؟ کہیں گے تمہاری ڈیتھ ہے, مر جاؤ گے, کیونکہ خدا نے بائی فورس تمہیں کہا ہے کہ تم آکسیجن سے ہی آگے بڑھ سکتے ہو, اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. ہم یہ چاہیں موسم کو بدل دیں, چارہ نہیں ہے. there is no way out. ہم چاہیں سورج کو دیر سے یا جلدی نکالنا ہے, ہمیں گھڑیاں چینج کرنی پڑتی ہیں, 1 گھنٹہ آگے کر دیں, 1 گھنٹہ پیچھے کر دیں. سو ٹیک دا بینیفٹ آف سن لائٹ. لیکن ہم سورج کو آگے نیچے نہیں کر سکتے کہ نہیں بھائی اب یہ سردیاں بھی آگے, تم 7 بجے نکل آؤ. نہیں, اب وہ نکلے گا 8:45 بجے, 8:45. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. خدا نے بائی فورس یہ سسٹم ہمیں بنا کر دے دیا ہے کہ جس میں ہماری نشو و نما ہوتی ہے, ہم جو ہے وہ اس میں آگے بڑھتے ہیں, اس میں ہم گرو کرتے ہیں جسمانی طور پر. تو خدا ہی کی ذمہ داری تھی
کہ ہماری روح کی گروتھ کے لیے بھی کسی کو قرار دے. اس لیے خدا نے وہ قرار دی کہ جن کے بغیر ہماری روح کی ہماری سولز جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی. اس لیے خدا نے بائی فورس وہ ہستیاں ہمارے اوپر رکھی کہ اگر تم اپنی روح کو بچانا چاہتے ہو انہی کی ہدایت کے مطابق چلو گے ورنہ ہدایت نہیں پا سکتے. درود پڑھ جائے محمد و آل محمد. خداوند متعال اسی عنوان سے ہمارے لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھو کچھ نہیں ہے، رسول کو دینا ہے تمہیں، پلٹانا ہے، کچھ پلٹانا ہے، کچھ واپس کرنا ہے، یہ مودت ہے. یہ اہل بیت ہیں رسول کے کہ جن کی محبت کرو گے تو کچھ پلٹا. اچھا یہ پلٹا دیں گے تو کیا جو ہے وہ کریڈٹ لائن رسول اکرم کی بڑھ جائے گی کہ جی ہم سب آج نماز پڑھ کر آئے، ہم سب نے روزہ رکھ لیا، ہم سب نے اچھے کام کیے، ہم سب نے کسی کی غیبت نہیں کی، ہم سب نے کوئی بیک بائٹنگ نہیں کی، ہم نے کسی کے اوپر تہمت نہیں لگائی، تو کیا کریڈٹ لائن بڑھ جائے گی رسول اکرم کی؟ کوئی چینج ہو جائے گا کہ کل تک اسٹاک ایکسچینج میں رسول اکرم کی ویلیو جو ہے وہ ٹریلینز آف بٹ کوائنز تھی، آج کچھ زیادہ ہوئی کیونکہ سارے مسلمانوں نے اچھا کام کر دیا. Will it be like that? فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ تمہارے لیے ہی خیر ہے. تم نہ سمجھنا کچھ ریٹرن کر رہے ہو رسول اکرم کو کہ میں گھمنڈ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، میں جو ہے وہ ایک پراؤڈ فیل کروں گا جناب آج میں نے رسول اکرم کی ویلیو بڑھا دی. No, it's not like that. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. یہ جو تم مودت کر رہے ہو یہ خیر تمہارے لیے ہے. You will get the return of this thing. How? You will be safe and secure in the life hereafter. وہ سیکیورٹی اصل سیکیورٹی ہمارے لیے. This is the object which we have to achieve. ہمیں حاصل یہ کرنا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں. This is not my success to get a degree. This is not my success to get a good job, to get a good bank balance, to get a good house, car, everything. No, this is not. This is all fake. یہ نہیں ہے کہ نہ لیں، آپ کہیں چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں فٹ پاتھ کے اوپر، مولانا نے کہا تھا جم کے گزر گئے. نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی کہ اس کی ویلیو کیا ہے. واٹ از دا ایکچوئل ویلیو آف دس؟ کیا کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ ایک طرف معصوم اور ایک طرف دنیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ محب کون ہے؟ محب جس کو یہ کہا جائے کہ ہم تمہیں پوری دنیا دے رہے ہیں، تم یہ محبت چھوڑ دو. چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. جن کے پاس نہیں ہوتا یہ ہوپ اینڈ لو، ہاں وہ چھوڑ دیتے ہیں. مثلا ملعون مولا کے لشکر میں لڑ رہا ہے اور لڑنے کے بعد یعنی صفین کے لشکر میں موجود ہے اور اس کے بعد کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں کھڑا ہوا. تو وہ محبت نہیں تھی. محبت ہمیں فورس کرے گی، لے کر آئے گی. محب ہونا، اس محب کی بات کر رہے ہیں. دنیا میں شو کرنے کے لیے عمر ساتھ بھی بیٹھا تھا، اس نے کیا کہا کہ جی کیا کروں کہ اپنا رسول اللہ ایک طرف آپ ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ رئی کی حکومت ہے، گورنر بنا دیا جائے گا مجھے. I will have ample amount of resources, power and everything. کیسے چھوڑ دوں اس کو؟ تو اب یہاں پہ محب اور دولت ان دونوں میں فرق ہو جائے گا. محب وہ ہوگا کہ جو حر کی طرح پلٹ کر آ جائے گا، اور دنیا دار وہ ہوگا کہ جو نواسہ رسول کو قتل کر دے گا اور حکومت کے لیے چلا جائے گا. درود پڑھ جائے محمد والے محمد. اس لیے معصومین علیہ السلام، میں اپنی تقریباً شاید 1.5 سال ہو گیا میں اس بات کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، آپ نے کہیں سنا ہو آن لائن بھی، کہ ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے یہ جو 250 سال کی زندگی گزری ہے معصومین علیہ السلام کی، 11 ہجری سے لے کر 260، اور غیبت صبرا کو بھی لگا لیجئے تو وہ 40 سال اور لگا لیجئے. 250 ایئرز کیا کر رہے ہیں معصوم؟ کیا کر رہے ہیں معصوم؟ ڈیولپڈ کر رہے ہیں. کیوں ڈیولپڈ کر رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیا کر لیں؟ آج تک ہمارے لیے سوال ہوتا ہے اچھا یہ کریں، امام نے کہا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کر لیں، نہ کریں. اس دنیا میں آگے کام کریں. وہ بیکورڈ تھے، پاکستان میں رہتے تھے، کرتے تھے. اب یہاں تو ماڈرنزم ہے، اب کیوں کریں؟ تو مولا اس اب کیوں کریں کو 250 سال کر گئے. سوال آ جاتا ہے نا بہت سے سینٹرز میں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جناب
لوگوں کی کنوینئنس کیا ہے؟ ویکینڈ پہ آتے ہیں. تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں ساری چیزیں, ویکینڈ پہ کرتے ہیں. اچھا خدا کو نہیں پتا تھا, معصومین علیہ السلام کو نہیں پتا تھا, انہوں نے کہا نہیں شب جمعہ آؤ, شب جمعہ آؤ. خدا ہے شب جمعہ جاب ہوتی ہے, فرائیڈے کو جانا ہوتا ہے, جاب چھوڑ گیا کیسے؟ اور پھر ہمارے کچھ سینٹرز والے ہوتے ہیں, وہاں میں نے جا کے دیکھا وہاں پہ ویرانی ہوتی ہے, وہاں پہ ویرانی ہوتی ہے, وہ پیمپرڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمیونٹی کو. اچھا تو کب آ سکتے ہیں؟ 9 بجے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے ہم 9 بجے رکھتے ہیں. آپ کتنے بجے؟ 11 بجے. ہم 11 بجے رکھ لیں گے. کیا کریں؟ معصوم یہ کہہ رہا ہے مثال کے طور پہ مغرب کے بعد آؤ, مغرب پہ آؤ, بیٹھو, شب جمعہ بیٹھو. جو اس کی برکتیں وہ کہیں برکتیں نہیں ہیں. احسن صاحب وہ کرائیں گے شب جمعہ کربلا کے اندر, تو وہ چھٹی والے دن کر دیتا. نہیں, وہ اسلامی دنیا نا, وہاں پہ جمعے کو چھٹی ہوتی ہے, اس لیے تھرسڈے نائٹ کر دیا, اس لیے جمعے کی شب جمعہ کر دیا خدا نے کہ شب جمعہ تمہیں ملیں گے. یہ صرف ایک شب جمعہ نہیں ہے, یہ ہم بات کریں تو شب جمعہ نہیں ہے. میں شاید پہلے اپنا جو اشرا پڑھا تھا 2 سال پہلے, اس میں بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, ایک ایک چیز ہمارے لیے رکھ کر جا رہے ہیں. انگوٹھی پہنو, کون سے امام کہہ رہے ہیں؟ پہلے امام نے کہا ان کے زمانے میں مستحب نہیں تھا عقیقی انگوٹھی پہننا, دوسرے امام کے زمانے میں نہیں تھا, تیسرے امام کے زمانے میں نہیں تھا, چھٹے امام کے زمانے میں نہیں تھا. یہ 11ویں امام کیوں بتا کر جا رہے ہیں؟ یعنی ہم سوچیں نا, یہ 11ویں امام کیوں بتا کر جا رہے ہیں کہ بسم اللہ کو جو ہے وہ بلند آواز سے کہو؟ یہ 11ویں امام کیوں بتا کر جا رہے ہیں کہ زیارت اربعین کرو؟ یہ 11ویں امام کیوں بتا کر جا رہے ہیں کہ 51 رکعت نماز پڑھو؟ کیا سبب ہے؟ یعنی اس زمانے میں نہیں تھا, بعد میں ہو گیا نعوذ باللہ, شریعت بدل گئی 11ویں امام کے زمانے میں نہیں. یعنی ہم نے جو ٹریننگ کی ہے اب اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ یو شوڈ اسٹیبلش این اسلامک سوسائٹی ویئر ایور یو لیو, ویئر ایور یو لیو. تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن ہم بتا رہے ہیں, تمہارے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہونی چاہیے, تم نمازیں ایسے پڑھو گے, تم زیارت ایسے کرو گے, تم بسم اللہ بلند آواز سے کہو گے. یہ تمہیں آئیڈینٹیفیکیشن دے رہے ہیں ہم قیامت تک کے لیے, ظہور تک کے لیے, کہ تم یہ کام کرو گے تو اس سوسائٹی سے منسلک اور کنیکٹ ہو جاؤ گے جس کی بنیاد ہم رکھ رہے ہیں. تمہارے کہنے پر نہیں ہوگی, میرے کہنے پر نہیں ہوگی کہ میں کہوں گے جناب جمعرات کو نہیں, ہفتے کو کر لیجئے, اتوار کو کر لیجئے, فلاں تاریخ کو کر لیں, فلاں کر لیں. نہیں, یہ ہمارے پاس نور کے گیٹس کھلتے ہیں. یہ جو رات ہوتی ہے نا, اسی لیے میں خود اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. کربلا گیا 2017 میں, تو اربعین کے سارے مراسم, پھر میں نے کہا میں نجف چلا جاؤں. میں نجف میں بیٹھا ہوا تھا اور شب جمعہ یعنی جمعرات کا دن شروع ہو گیا, تو میرے دوست کی کال آئی, وہ کربلا میں تھے, تو کہنے کہا ہو؟ میں نے کہا میں نجف میں ہوں, آج رات یہاں رہوں گا. کہاں نجف میں؟ نہیں پڑی, وہاں آؤ. پھر میں دوبارہ سے بیٹھا, کربلا پہنچ جاتے ہیں گھنٹے کے اندر, آپ پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہنچا اور پھر واقعا ایک ماحول ہوتا ہے, وہاں پہ کچھ ہے جو خدا نے قرار دیا ہے. اس کچھ ہونے سے پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. صرف ایک چاند نظر آ جاتا ہے تو ہم عید بنا لیتے ہیں نا پوری دنیا میں, ایک چاند نظر آ جائے, اور اس شب جمعہ اگر ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے, اگر تمام انبیاء کربلا میں اتر رہے ہیں زیارت کے لیے, تو اس کا دنیا پہ کیا امپیکٹ ہوگا. وہ نور جو اپنے وقت میں ایک تھا, ایٹ اے ٹائم, جناب نوح ایک ہیں, جناب ابراہیم ایک ہیں, جناب ہود ایک ہیں, جناب صالح ایک ہیں, جناب یونس ایک ہیں, وہ ایک نور اتر کے اپنے زمانے موجود ہے. اور یہ سب کمبائن ہو کر اگر کربلا کی سرزمین پر اتر رہے ہیں, تو اس کا امپیکٹ مانوی طور پر, اسپرچولی دنیا پر کیا ہوگا. خداوند نے متعال قرار دیا, خداوند نے متعال قرار دے رہا ہے. یہ وہ ہے کہ جس کے پاس پاور ہے what to do, اور کہاں تم اپنی سکسس پر پہنچ سکتے ہو. اس لیے ایسی ہستیاں ہمارے لیے قرار دی کہ جن کا وجود ہمیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتا ہے. یخرجونہم من الظلمات الی النور. کون ہے یہ؟ اولیاء اللہ ہیں, اللہ کی ولایت ہے جن کے پاس, کہ انسانوں کو تاریکی میں سے گھسیٹ کر, ڈارکنیس سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتے ہیں. وہ ڈارکنیس کیا ہے, وہ اندھیرا کیا ہے, وہ مادیت, وہ نفس پرستی, وہ خواہشات, وہ ڈیزائرز, وہ لسٹ آف ویلتھ, وہ لسٹ آف فیم. یہ ساری چیزیں انسان کو تاریکی میں لے کر چلی جاتی ہیں. جب انسان لکڑی کے بنائے ہوئے بت چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت شروع کر دیتا ہے,
ان ہز اور ہر سیلف، وہ جو بت بناتا ہے ان کی عبادت شروع کر دیتا ہے، ان سے ہٹانے کے لیے، اس سکسیس کے لیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی بلیسنگز ہیں کہ انسان کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے کر آج کے لیے اللہ نے پلان بنا کر ہمیں دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کون سا دن تمہارے لیے اہم ہے، کس طرح سے دعائیں پڑھو گے، کس طرح سے کھاؤ گے، کس طرح سے بیٹھو گے، کس طرح سے سو گے، کیسے اٹھو گے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتا کر دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ اینڈ آف دا ڈے وہاں پر جب حساب و کتاب ہو تو وہاں پر ہم ہار نہ مان جائیں۔ درود پڑھ دیا محمد والے محمد۔ بہرحال میں نے کوشش ہماری ہے کہ یہ 2-3 دنوں میں جو خطبہ ہے جناب سیدہ ہے اس سے متعلق کچھ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ بی بی نے کیا فرمایا۔ اور دیکھیے اب ڈائمینشنز ہیں، اب تو ماشاءاللہ سے ہمارے پاس نیٹ ہے، انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوبز پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے اس ایک خطبے کی ڈائمینشنز دیکھیے اور سنیے، بیٹھیے گا۔ ہر ایک ذاکر، ہر ایک پڑھنے والا جب کہتا ہے تو ایک الگ ڈائمینشن آتی ہے۔ کہیں کبھی کبھار آپ کو ملے گا ظاہر بات ہے جو امام نے فرمایا وہ سب کے پاس ایک حدیث ہے تو اس سے ایک ہی ہے، لیکن جب ڈیفائن کریں گے تو ڈائمینشنز الگ ہیں۔ کتنے سو سال سے چل رہا ہے، کون کون سے علماء بیان کر کے چلے گئے، اور بی بی نے کل کتنے خطبے دیے، کل کتنے خطبے دیے بی بی نے۔ یعنی ثانیہ زہرا سے روایت ہے جب کوفہ میں پہنچے مولا اور یعنی اپنا کیپٹل بنایا، دارالحکومت بنایا، تو ایسے پہنچے کہ روشنی تھی ابھی، تو بی بی نے پوچھا کہ چلیں گھر چلتے ہیں۔ اب یہ کوفہ سے باہر ٹھہرے ہوئے مولا کا قافلہ ٹھہر گیا اور بی بی موجود ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ چلتے، تو آپ نے فرمایا نہیں ذرا اندھیرا ہو جائے۔ اس اندھیرے کے بعد پھر ہوا مغرب کی نماز ہو جائے، پھر ہوا عشاء کی نماز ہو جائے، پھر مولانا نے کہا ابھی اور ذرا تاریکی اور ڈارک ہو جائے، نائٹ جو ہے اس کے بعد گھر جائیں گے۔ اور جب ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ نظر آتا ہے کوفے میں بی بی کا درس ہوتا تھا تفسیر کا اور حدیث کا خواتین کے لیے۔ یہ کون ہے؟ دختر نیک اختر، دختر گرامی، بیٹیاں جو یہ کام کر رہی ہیں۔ خود والدہ گرامی وہ کیا کام کریں گی، وہ کیسے ہوں گی؟ تو اب ہمیں جو خطبات ملتے ہیں بی بی کے وہ ٹوٹل 3 ہیں، 3 خطبے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 4، لیکن کہتے ہیں وہ اس کی کنٹینیویشن ہے۔ 3 خطبے جو ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا خطبہ بی بی نے کہاں ارشاد فرمایا؟ اچھا دیکھیے خطبے سے مراد یہ نہیں کہ افتخار عالد بیٹھے تو 1 گھنٹے کی تقریر کر رہے ہیں، 2 گھنٹے کی، مولا کے بھی ہمیں خطبے ملتے ہیں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو ہمیں روایات مل رہی ہیں اتنے بڑے بڑے خطبے ہیں اور مولا فرما رہے ہیں، وہ ایک عنوان ہے۔ لیکن کبھی مثلا خطبے شارٹ بھی ہیں، کم ہے، خطاب فرمایا، ایک پوائنٹ دیا اور یہ خطبہ ہو گیا۔ پہلا خطبہ کہاں ہے؟ کہ جب جمع ہوتے ہیں دروازے کو جلانے کے لیے، وہاں پہ کنورسیشن ہے، ایسے ہی نہیں ہے کہ آئے آگ لگا دی۔ بی بی وہاں پہ خطبہ ارشاد فرماتی ہے، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہی ہے تاکہ کوئی جاہل نہ رہ جائے، کسی کو نہ پتا ہو کہ دروازے کے پیچھے کون ہے۔ اسی لیے آواز اٹھتی ہے ولاؤ فاطمہ، وہ کہتا ہے ولاؤ فاطمہ ملعون، کہتا ہے فاطمہ اس دروازے، فاطمہ بھی ہوں، آگ لگا دیں گے۔ بی بی کا انٹروڈیوس کرا رہی ہے، میں کون ہوں، دروازے کے پیچھے کون کھڑا ہے۔ تو یہ خطبہ ہے بی بی کا۔ دوسرا خطبہ جو ہمیں ملتا ہے وہ جب بی بی بیمار ہے تو مہاجرین اور انصار کی خواتین وہ ملنے کے لیے جاتی ہیں، وہاں پہ بی بی ایک خطبہ ارشاد فرماتی ہے۔ وہ بھی بہت بڑا نہیں ہے، طویل خطبہ نہیں ہے، لیندی نہیں ہے، چھوٹا خطبہ ہے۔ اور تیسرا خطبہ ہمیں وہ ملتا ہے کہ جو بی بی تشریف لے جاتی ہے مسجد میں، اور وہ ہمارے پاس ہے کل، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اکارڈنگلی ظاہر بات ہم بیٹھے اس کو کاؤنٹ تو نہیں کر سکتے کہ بی بی نے کیسے کہا، 45 منٹس کا ایک خطبہ ہے جو بی بی کی اسپرچول انہیریٹنس ہے ہمارے لیے۔ شاید میں یہاں پہ مثال دے چکا، یہ جو ہماری بوری کمیونٹی ہے، ان کے جو پرانے لیڈر تھے انہوں نے ایک مرثیہ لکھا، اس مرثیے میں 72 بند تھے، 72 مرثیہ لکھا، 72۔ اچھا وہ یونیک تھا اور ان کے لیڈر نے لکھا تھا،
تو ہمارے ساتھ جو ہمارے بوہری کولیگس تھے اسکول کے اندر پڑھاتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی، محرم آتا تو بات ہوتی، ظاہر بات ہے وہ بھی اسی طرح سے کمموریٹ کرتے تھے، ماتم بھی، مجلس بھی، رونا بھی، گریا بھی، بہت گریا کرتے ہیں. آپ جب جاتے ہیں کربلا تو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بوری جو ہے وہ افراد آئے ہوئے ہیں زیارت کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ جناب جب یہ لکھ کر آیا تو پھر یہ ہم نے کمپلسری کر دیا کہ گھر کے سارے بچے اس کو حفظ کریں، اس کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں، میمورائز کر لیں کہ یہ مثلا ہمارے لیڈر کی طرف سے اتنا بڑا مرثیہ آیا، انہوں نے کہا ہم سب نے اس کو یاد کیا. زبانی 72 بند، وہ بھی 2 مصرے والے نہیں تھے، مخمس تھا، 5 شعر اور اس کے بعد اینڈ کے 2 مصرے، 7 شعر اور مصروں کے ساتھ جو ہے وہ ایک بند ہو رہا ہے. اس کو انہوں نے حفظ کیا. کس کی طرف سے تھا؟ ان کے ایک لیڈر کی طرف سے تھا. لیکن ہم اس خطبے کو ذکر کرتے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمیں حفظ نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو مکمل پڑھا بھی نہیں ہوگا. تو جس طرح قرآن مہجور ہے، جس طرح نہج البلاغہ مہجور ہے، اسی طرح سے بی بی کا یہ خطبہ بھی مہجور ہے، یعنی بند ہوا ہے. ہم نے اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا. اور یہ ہے، دیکھیے ایک زمانہ تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کسی چیز کو سمرائز کر کے سمجھ دیں، ایک لفظ میں مثلا پوری کتاب آ جائے، ایک سینٹنس میں. میں نے الفاظ کا ذکر کیا نا کہ خدا کے 72 لیٹرز ہیں، تو ایبلٹیز ایسی ہوں اس رائٹر کی لٹریچر پہ کہ وہ پوری کتاب جو ہے وہ 2 جملوں میں لکھ دے. اسی لیے شاعر کا مقام ہے کہ جب وہ سوچ کے بیان کرتا ہے تو وہ کتابوں کے اوپر بھاری ہوتا ہے. امام نے پرورش کی، امام نے جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا، ٹرین کیا، وہ سارے کام کیے. یہ بی بی کا خطبہ ہے 45 منٹس کا، ہے چھوٹا، لیکن ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر ایسا ہے کہ جس کو آج تک علماء ڈیفائن کر رہے ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں اس کے اوپر کہ بی بی نے کہا تو اس کا ایسپیکٹ کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے، اس سے مراد کیا تھی بی بی کی. انشاءاللہ ہوگا تو ہم ڈسکس کریں گے کہ کہاں پر کس طرح سے بی بی نے ایک جملے سے کس چیز کو، ایک لفظ سے کس چیز کو ہمارے لیے ثابت کیا. تو یہ خطبہ ہے، یہ خطبہ جو مسجد میں دیا. لیکن یہ خطبہ فیمس کس سے ہو گیا؟ خطبہ فدق. خطبہ فدق، فدقیہ، ایک عنوان اس خطبے کو ملا. فدق کیا ہے؟ فدق کیا تھا؟ ایک باغ تھا. کس کا تھا؟ یہودیوں کا تھا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ دے دیا سن 7 ہجری میں، خیبر کے بعد، فتح خیبر کے بعد رسول اکرم کو دے دیا کہ جی ہم آپ سے کوئی کانفلکٹ نہیں چاہتے، آپ یہ لے لیجئے. بس اتنا ہی صحیح تھا. اچھا بی بی نہیں گئی ہیں فدق کے لیے، ایک بحث ہوگی. اس خطبے کا نام فدق ہے، تو فدق ہے کیا؟ فدق ہے اراؤنڈ جو پلیس ہے اٹس اراؤنڈ 140 کلومیٹرز اوے فرام مدینہ. 140. خیبر پہ جائیں گے تو خیبر از اراؤنڈ 250 کلومیٹرز. میں نہیں گیا ہوں لیکن ہماری کتابوں میں ایسے لکھا ہے کہ اس طرح سے. تو 250 کلومیٹرز خیبر، 140 کلومیٹرز فدق. اچھا فدق پورا دے دیا تھا؟ فدق پورا دے دیا تھا؟ نہیں. فدق انہوں نے آدھا دیا اور کہا کہ ہم آپ سے کیا ٹریٹی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم اب آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کریں گے، وی آر ان پیس. وہ جو کہ رسول نے 8 سال پہلے ان کو کہا تھا، میثاق مدینہ جو کہلاتا ہے، کہ جو ٹریٹی آف مدینہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں تمام بلیورز، ایون نان بلیورز، ڈیوائن نان ڈیوائن، ان سب کو ایک جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کر دی تھی ہولی پروفٹ نے، جس کو توڑا اور توڑنے کے بعد آگے بڑھے. جب خیبر ان کے ہاتھ سے گیا تو وہ سرپرائز ہوئے اور وہ ڈر گئے. خیبر کیا تھا؟ خیبر کے 7 جو ہے وہ کیسلز تھے یا فورٹس تھے، اور اس میں خیبر سب سے بڑا، اور پھر اس کو ڈھا دیا گیا اور ختم ہو گیا. تو کہانی اتنی تھی. میں فدق کی اہمیت بی بی کی نظر میں نہیں ہے، بٹ اٹ سیلف فدق واز امپورٹنٹ. وائی امپورٹنٹ؟ واٹ واز دا امپورٹینس آف فدق؟ کیوں یہودیوں نے جو اپنی پائی بھی نہ دیں اپنا فدق دے دیا؟ کتنی درآمد تھی، کتنی اس کی انکم تھی؟ 70,000 درہم دینارز پر اینم جہاں سے مل رہا تھا. تو کیوں دے دیا انہوں نے؟ مدینے کی زرخیز فرٹائل لینڈ، کیا سبب تھا؟ اگر اس کو جا کے ہسٹری میں دیکھیں تو ہمیں پھر فٹ پرنٹس ملیں گے ان کے کہ جنہوں نے فدق دیا تھا کیسے واپس لیا، کیسے واپس لیا. اب یہ ایک الگ بالکل چیپٹر ہے. یہ میں صرف ایک اس کا ٹپ آپ کو دوں گا، بچے جائیں جا کے اس کو سرچ کریں، دیکھیں. ایک مثال دوں اور اس کے بعد شاید پتہ نہیں بہت زیادہ نہیں جا پاؤں گا. جناب موسیٰ
ریولوشن کہاں پر لائے تھے؟ ایجپٹ میں. فرعون فیرو کو کہاں پہ شکست دی تھی؟ ایجپٹ میں. جب مر گیا فرعون تو جناب موسیٰ کہاں گئے؟ ایجپٹ پلٹے. بھائی ختم ہو گیا, حکومت ختم ہو گئی, یو آر سکسیسفل. وہ کام جو حضرت یوسف نے کیا تھا اور آگے حکومت لے لی تھی, اور پھر وہاں کے جو نیٹیوز تھے انہوں نے حکومت کو واپس لیا, بنی اسرائیل کو سپریس کیا, مارا بچوں کو, خواتین کی بے حرمتی کی. اس کے بعد یو آر ایبل ٹو ڈیفیٹ دیم. پھر کیا کیا؟ آپ واپس گئے. کہا نہیں موسیٰ واپس تھوڑی جانا ہے, اب واپس نہیں جانا ہے, ختم. اب جائے گی مصر کی حکومت کسی کے پاس بھی رہے. تو تمہارا ٹارگیٹ کیا ہے موسیٰ؟ what is your target? what you are supposed to achieve? تمہیں جانا ہے قدس پہ, تمہیں لینا ہے بیت المقدس کو, تمہیں لینا قدس کی سرزمین کو. جناب موسیٰ اس واقعے کے 40 سال کے بعد تک زندہ رہے, but he was not successful to reach up to that level. اور جا کے وہاں پر قدس کے اوپر قبضہ کر لیں, نہیں رہے. قدس کی سرزمین امپورٹنٹ ایسے ہی نہیں ہے. آج آگے کچھ ہمارے افراد کہتے ہیں نا یہ کیا ہے, وہ ایک حکومت لگی پڑی ہے پیچھے اس کے کہ جی قدس ہمارا ہے, قدس ہمارا ہے, قدس ہمارا ہے. کیوں قدس ہمارا ہے؟ کیونکہ یہ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو ان کے پاس ہیں کہ قدس اس کو ملے گا جو اللہ کے پرہیزگار بندے ہوں گے. ان کی ڈیسٹینیشن قدس ہے. امام زمانہ آئیں گے, تشریف لے کر جائیں گے وہاں پر. تو قدس itself is an important thing. کس کے لیے؟ بلیورز کے لیے, نان بلیورز کے لیے نہیں. ہاں آئیں گے, فتح کریں گے, کروسیڈز ہوں گی, لڑائیاں ہوں گی, فلانا ہوں گی, بٹ آر دے بلیورز اور ناٹ؟ دے آر بین اسائنڈ بائی اللہ اور ناٹ؟ یہ ایک الگ ڈسکشن آ گیا. لیکن جناب موسیٰ کو ٹارگیٹ دیا گیا وہاں پر جاؤ. اچھا میں کہاں پر آؤں, واپس لے کر آؤں آپ کو. تھوڑی سی ہسٹری بیان کر دی کہ یہاں پر یہودیوں نے 400 سال پہلے مدینہ میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. یہاں تک میں شاید اپنی پرانی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں, اس سے آگے آج گفتگو کرنی ہے. جب وہ مدینہ آئے ہیں تو ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا. میں بھی کبھی کبھار شبہ میں تھا کہ نہیں وہ آئے تھے ٹو فائنڈ آؤٹ ویئر دا ہولی پروفٹ از, دا لاسٹ پروفٹ. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ آئے تھے وہاں پر ٹو فائٹ ود دا لاسٹ پروفٹ اینڈ شوڈ ناٹ الاؤ ہم ٹو کیپچر قدس. اور وہاں تک جانے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا؟ 7 ڈیفنس لائنز بنائی تھی, 3 ود ان مدینہ اور 4 مدینہ سے باہر. جو 3 مدینہ میں بنائی تھی وہ ان کے ٹرائبز تھے, قریظہ, قنیقہ, جن کو وہاں پر اسٹیبلش کیا گیا تھا, جس سے ہولی پروفٹ نے ٹریٹی کی تھی. اس کے بعد نکلتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ خیبر واز اے ڈیفنس لائن, تبوک واز اے ڈیفنس لائن, موتا, جو بیٹل آف موتا واز دا ڈیفنس لائن. یہ ساری ڈیفنس لائنز تھیں کس کے اگینسٹ؟ اس لاسٹ پروفٹ کے اگینسٹ جو مدینہ سے نکل کے قدس کی طرف جائے گا. اس سے ہم ٹروس بنائیں, ٹریٹی بنائیں, تو کیا کریں؟ آدھا فدق دے دیا, رک جائیں یہاں پر, اس سے آگے نہ بڑھے, اس کو کوئی نہیں روک پائے گا. اس لیے فدق itself was important. میں نہیں کہہ رہا کہ بی بی کے لیے امپورٹنٹ تھا, I'm not talking about that. ان کے لیے امپورٹنٹ تھا, اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم آدھا فدق دے کر اپنے آپ کو سیف کر لیں کہ اب یہ آخری پروفٹ ہماری ساری چیزوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائے. اور وہاں تک جہاں تک ہماری کوشش تھی کہ یہ پہنچے, کیونکہ اگر وہاں پہنچ جائے گا تو ثابت ہو جائے گا کہ یہی اصل ہے. اس لیے رسول اکرم کو جب معراج کرائی گئی تو کہاں سے کرائی گئی؟ نہ مکہ سے کرائی گئی, نہ مدینہ سے کرائی گئی, بلکہ بیت المقدس سے کرائی گئی. سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, وہاں تک لے کر گیا. تو کوئی خدا کے پاس اہمیت تو ہے, تو یہ فدق دیا گیا. اس فدق کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ایک مختصر, اور پھر آگے پہنچ جائیں گے بھارت, کہ اس فدق کو لیا گیا. کب لیا گیا؟ رسول کی لہرت کے چند دن بعد. اب ظاہر بات ہے یہاں پر بھی ایک ڈسکشن ہے, آپ پڑھیں آپ کو معلوم ہو کہ کتنے دن بی بی نے احتجاج کیا, کب جو ہے وہ دروازہ گرایا گیا, کب خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں بہت سارے پوائنٹ آف ویوز ہیں. کوئی کہتا ہے مثلا 3 دن کے بعد, کوئی کہتا ہے 5 دن کے بعد, کوئی کہتا ہے 40 دن کے بعد, کوئی کہتا ہے اس کے بعد, کوئی کہتا ہے اسامہ کا لشکر واپس آ گیا اس کے بعد. یہ ساری ڈسکشنز ہیں. تو یہاں پہ میں اپنے بچوں کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں, سم ٹائمز یو سی, ابھی جیسے ہم آج کی تاریخ منا رہے ہیں 13 جمادی الاول, پھر جائیں گے 3 جمادی الثانی,
وہ بھی بیوی کی شہادت کی تاریخ ہے. پھر جائیں گے کسی اور امام کا دیکھتے ہیں تو 2 تاریخ ولادت ہے, یا کسی اور کی دیکھتے ہیں 2 تاریخ شہادت ہے. امام رضا علیہ السلام 17 سفر ہے, 27 سفر ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, کیوں ہو رہی ہیں یہ چیزیں؟ کیا سبب ہو رہا ہے؟ کہ وہ آپ تک ہسٹری کو ایز اٹ از نہیں پہنچانا چاہتے. They don't want to tell you the truth. کبھی رولرز ٹروتھ بولتے ہیں؟ کبھی نہیں بولتے. جتنے بادشاہوں نے تاریخ لکھی ہے اپنی پسند کی لکھی ہے, کبھی انہوں نے حقیقت کو نہیں لکھا. ہمیشہ حقیقت کو, ریالٹی کو, ٹروتھ کو ڈائیورٹ کر دیا کہ یہ ان کو ایسے بتانا تھا کہ میں فیمس ہو جاؤں. آج بھی اورنگزیب ہمارے لیے بہت ہی مقدس آدمی ہے, آج بھی بابر ہمارے لیے بہت اہم ہے, آج بھی فلانا جو ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے. Why? Because they dictated the history. Not only dictated the people, they dictated the history as well. کہ کیسا ہونا چاہیے ہسٹری کو, کیسا آنا چاہیے. تو وہ بھی یہی کریں گے. They tried their level best to omit the history. ہٹا دیں, یہ مٹا دیں اس کو. لیکن جو ہمیں سب سے پہلا ریفرنس ملتا ہے عالم اسلام میں بی بی کے اس خطبے کا, وہ اس سنی مفتی محدث کا ملتا ہے جس کا ڈیتھ ایئر ہے 322 ہجری, 322 ہجری after ہجرہ. And this is the period of the small occultation of Imam Zaman alayhi salatu wasalam. پہلا ریفرنس عالم اسلام میں جو ملتا ہے جوہری, جس نے 4 مختلف چینز آف نیریٹر سے بی بی کے اس خطبے کو نقل کیا. ہاں, ہم اہل بیت کی اس میں تو ایک الگ ہسٹری ہے, وہ ایک الگ میں عرض کر رہا ہوں, میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. کہ کوئی آدمی کھڑا ہو گیا, یہ کیا, یہ شیعوں نے ایک نیا وہ بنا لیا, آگے اس خطبے کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہیں پر جھوٹ بولا, طاہر القادری صاحب بیٹھ گئے with all his respect and everything, نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, فلانا نہیں ہوا. تو یہ ہمارے اس سے نہیں ہے. یہ ریفرنس ہمیں جو کتابوں میں ملتا ہے. شیعوں کو تو لکھنے ہی نہیں دیتے تھے نا. شیعوں کو چھٹے امام کا ایک واقعہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے گھر میں بیٹھے ایسی. چھٹے امام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور ان کے صحابی کمپینین, اور انہوں نے آگے کہا, دیکھا مولا سے باتیں کر رہے ہیں لیکن رنگ اترا ہوا ہے, ذرا چہرہ جو ہے افسردہ ہے. مولا نے ظاہر بات جانتے ہیں, ہماری روح تک کو جانتے ہیں, ہماری انٹینشنز تک کو جانتے ہیں, معصوم. تو جب تھوڑا ٹائم گزر گیا, وہ دوبارہ سے امام کے حضور میں, امام کے پریزنس میں, امام کے سامنے بیٹھے ہوئے کوئی افسردہ رہے تو کوئی بات ہوتی ہے نا. تو مولا نے پوچھا کہ کیا ہوا, تم کیوں افسردہ ہو, کیوں اتنا تمہارے پاس فیلنگ جو ہے تمہاری اتنی سیڈ ہے, کیوں میں ایسے بیٹھے ہو منہ لٹکا کے. تو کہنے مولا میں ابھی آ رہا تھا, ایک بوڑھی عورت تھی, وہ گر گئی, چلتے چلتے گر گئی, اور گر کے اٹھی تو اس نے اپنی چادر جھاڑی, چادر پہ مٹی لگ گئی تھی, اور ایک مرتبہ بی بی کے قاتلوں پہ لعنت بھیجی. حکومت کے آدمی اس کو اٹھا کے لے گئے, وہ پکڑ جیل میں رکھا ہوا ہے, بند کیا ہوا اس کو. مولانا نے کہا اٹھو, اپنے صحابیوں کو اٹھایا, کہا مسجد میں چل کے بیٹھو, اور دعا شروع کی کہ خدایا اس کو آزاد کر دے, خدایا اس کو آزاد کر دے. یہاں تک کہ لوگوں نے آ کے بتایا مولا چھوڑ دیا ہے, آپ اپنی عبادت اور ذکر کو چھوڑ دیجئے. یہ آج کا نہیں ہے ہم بیٹھے ہوئے. ہماری سوسائٹی جس کو پنپنا ہے, ڈیولپڈ ہونا ہے, اس کی بنیاد ہے فاطمہ. خاندان زہرا کے دشمنوں پہ لعنت, شہزادی سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت, برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہمیں یہ آج کا نہیں ہے. اب کہ جناب ایران میں ریولوشن آیا اس کے بعد اٹھ گیا, کس نے کہا؟ ہماری توجہ نہیں تھی. صدام ہٹ گیا تو ہم 40 کی واک پہ جا رہے ہیں, 200 سال سے لوگ جا رہے ہیں. ہماری توجہ نہیں تھی, ہماری انٹینشنز ڈائیورٹ ہوئی کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے, اچھا ایسے بھی کرنا چاہیے. آج اگر نام فاطمہ اس طرح سے پوری دنیا میں اجاگر ہو رہا ہے تو یہ خدا کی کوئی ول اینڈ وش ہے. We are only the servants to do that. And this is the survival for my young generation.
The way of survival is only this way, nothing else. انشاءاللہ کل ہوگا حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا معصومین علیہ السلام کی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. There is no way out. یہی راستہ ہے تمام ورلڈلی کلیمٹیز اور آفٹر ورلڈ کی تمام کلیمٹیز سے بچنے کے لیے. جتنا ہم اپنے آپ کو اس سے مضبوط کر کے رکھیں گے ہم سروائیو کر جائیں گے، ورنہ سروائیو نہیں کریں گے. پیسہ دولت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، میرا سروائیول ہے اس لاسٹ ڈے کے لیے. میرا دین میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، میری محبت میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. غریب اور لٹا ہوا وہ نہیں ہے جس کی دولت چلی جائے، وہ ہے جو اپنے رہبر کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے. ہمارے رہبر ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائیں. اس دنیا کی بلیو می آپ جائیے کانسپائریسیز ہیں دیکھیے، یہ ان کی تمام تر کوشش یہی ہے کہ ہم اہل بیت کے دروازے کو چھوڑ دیں. کہیں پر بھی چلے جائیے، پوری دنیا میں چلے جائیے، جائیں جا کے تنزانیہ کے شہروں میں دیکھ لیجئے، چاہے جائے نائجیریا کے شہروں میں دیکھ لیجئے، ملیشیا چلے جائیے. کیا ہے بھائی تمہاری ڈیولپمنٹ ہو گئی، سب کو الاؤ کیا ہوا ہے، شیعوں کو الاؤ کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ چلو کافر ہی مان لیا نا، جسٹ الاؤ دیم ٹو پرفارم دیئر ریلیجیس ریچولز. اسلام میں تو کافروں کا بھی حق ہے نا، تو ان کو بولو اچھا تم امام بارگاہی بناؤ، یہاں پہ کام کرو، بٹ یو آر پروناؤنس کافر. انہوں نے کر دیا، سعودیہ نے پیسہ دیا، انہوں نے کر دیا. کر دیں پوری دنیا میں. Their efforts are to take away this door which was opened by Hazrat Fatima Zahra salam alaiha. اس لیے بی بی تشریف لا رہی ہیں جو اعتراض کرتے ہیں. کیا ہے فدق؟ کیا کرنا چاہتے تھے اور بی بی نے کیا کیا؟ اس کی ایک ہلکی سی جھلک. جب لے لیا سقیفہ پہ آگے حکومت کو، تو کون آیا تھا مولا کے پاس؟ امر کیجئے، حکم دیجئے. ابھی ہزاروں لشکر جنگجو، گھوڑ سوار، پیادے بھی نہیں. وہاں پہ گھوڑا ہونا ایک ویلیو تھی. کسی کے پاس ہارس ہے، وہ سپہ سالار بھی ہے، فوجی بھی ہے، لڑائی کرنے والا بھی ہے، اس کے پاس اپنا اسلحہ بھی ہے، آرمز ریمونیشن بھی ہے، پراپرلی ٹرینڈ ہوا ہوا ہے. مشکل تھا. اس نے کہا آپ اشارہ کیجئے لا کے رکھ دو. کیوں علی نے قبول نہیں کیا؟ کیا سبب تھا کہ علی قبول نہیں کر رہے؟ کر لے تو حکومت مل جاتی. آج ہم عیش میں ہوتے ہیں، ہمیں بھی کہیں گورنرشپ ملی ہوئی ہوتی ہے، کون ہے یہ علی کے بیٹے، اچھا چلو بھائی سید ان کو بھی کہیں دے دو، حکومت مل جائے گا، ہو جاتا. کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اسٹیمپ لگا دیتے کہ علی دنیا چاہتا ہے، اس لیے آ گیا فوج لے کر اور کھڑا ہو گیا. اور یہ ہوا ہے، تاریخ کے اندر ہوا ہے اور کہا گیا ہے. معاویہ ملعون نے یہ باتیں کہی ہیں کہ علی حریص ہے، علی لالچ میں کام کر رہا ہے. اگر اس وقت کھڑے ہو جاتے مولا تو یہی کہا جاتا ہے کہ مولا. اسی لیے فدق کو لیا، ان عاملین کو ہٹایا جو کام کرنے والے تھے، جو ورکرز تھے بی بی کے وہاں پہ اپوائنٹڈ، ان کو ہٹایا. تو بی بی جب گئی ہیں تو کہا کیا ہے؟ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا 45 منٹ کیسے گئی ہیں بی بی؟ بی بی گئی کیسے ہیں؟ یہ حسن مصنع کے فرزند ہیں عبداللہ محض. عبداللہ محض، عبداللہ ابن حسن مصنع ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، دوسری نسل ہے مولا کی. وہ روایت کر رہے ہیں کہاں سے؟ اپنی والدہ فاطمہ بنت حسین سے. جناب حسن مصنع کی زوجہ ہیں جناب فاطمہ بنت حسین، اور جناب عبداللہ محض کیونکہ دونوں سادات میں سے تھے اس لیے ان کو کہا عبداللہ محض، یعنی یہ اللہ کے بندے، محض اللہ کے بندے، اونلی. وہ نام ان کے ساتھ ٹائٹل لگ گیا. وہ روایت فرما رہے ہیں کہ جب یہ ہو گیا اور یہ اطلاع دی گئی بی بی کو کہ آپ کے ورکرز کو فدق سے ہٹا دیا ہے، تو بی بی گھر سے نکلی. لاست خمارہا وجلبابہا، اپنی ردا کو ایسے اوڑا. اب یہ عبداللہ ابن محض ہیں اور کس سے روایت کریں؟ فاطمہ سے. یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ فاطمہ وہ چین آف نیریٹرز ہے جو خاندان اہل بیت کی خواتین کی روایات کو نقل کر رہی ہیں. فواتم کے نام سے فاطمہ، 7 فاطمہ ہیں جو نقل کر رہی ہیں جناب زینب سے لے کر اور آخری. کیوں؟ کیونکہ جو پہلا نیریٹر ہے خطبے کا عبداللہ ابن عباس کے لیے بھی وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں. کتنے سال کی عمر ہے؟ 5 سال کی عمر. نیریٹ کر رہی ہیں کس کو؟ عبداللہ ابن عباس، حبر الامہ کو. کہا جاتا ہے اس سے بڑا عالم نہیں تھا اس وقت امت مسلمہ کے اندر.
اس کو نقل فرما رہی ہیں بی بی زینب، اور بی بی زینب کی ساری یہ نقل ہے جو پہنچ رہی ہیں. تو عبداللہ ابن محض کہہ رہے ہیں کہ بی بی نکلی، اپنے مقنا کو جو ہے وہ درست کیا، جلباب پہنا، سر کے اوپر امامہ باندھتی تھی خواتین. آج بھی کہیں پر رواج ہوگا، اگر آپ عراق جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ خواتین بھی سر کے اوپر امامہ باندھتی ہیں. کیوں باندھتی ہیں؟ تاکہ سر کا سائز نظر نہ آئے. مجہول بی بی وہ پہن کے نکلی، اکیلے نکلی نہیں، ان کے ساتھ ان کی کنیزوں کا اور ان کے چاہنے والوں کا ایک مجمع تھا جس نے چاروں طرف سے بی بی کو گھیرا ہوا تھا. چل کیسے رہی تھی؟ ایسے چل رہی تھی جیسے آپ کے والد گرامی چلتے ہیں. یہاں تک کہا کہ وہ جو ابا تھی وہ زمین کے اوپر رگڑ رہی تھی، مٹی کے ساتھ آ رہی تھی. اچھا، بی بی کے گھر کے 2 دروازے تھے. ایک دروازہ تھا جو گلی میں کھل رہا ہے، ایک دروازہ تھا جو مسجد میں کھل رہا ہے. بی بی مسجد والے دروازے سے کیوں نہیں تشریف لے گئی؟ کیوں نہیں گئی؟ وہاں سے دروازہ کھول کے مسجد میں چلی جاتی. یہ پورا راستہ طے کر کر اور بازار سے نکل کر اور مسجد تک آنا کس چیز کو ڈیفائن کر رہا ہے؟ کیوں بی بی یہ چاہ رہی تھی؟ کیا سبب تھا؟ تو بی بی اپنے فرنٹ ڈور سے نکلی اور اپنے حلقے میں نکلیں گے جو کنیزوں کا حلقہ تھا، اور اس کے ساتھ پھر جب دربار میں پہنچی ہیں تو ایک مرتبہ پردہ لگا دیا گیا سفید، بی بی ایک طرف تشریف فرمائے اور اصحاب رسول اکرم انصار اور مہاجرین سامنے بیٹھے ہوئے. اور اس سے پہلے کہ بی بی کچھ خطاب کرتی، بی بی نے، کیونکہ قبر رسول بھی ہے، بی بی نے ایک مرتبہ اپنے والد گرامی کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کے بعد گریہ ازاری شروع کر دی. یہ گریہ ازاری بھی ہے، یہ معصوم کی آواز کا امپیکٹ ہے کہ وہاں پر موجود تمام اصحاب گریہ کرنے لگے. پھر بی بی خاموش ہو گئی، پھر تمام افراد خاموش ہو گئے. پھر دوسری مرتبہ بی بی نے ایک آہ لی اور پھر والد گرامی کو یاد کیا اور پھر گریہ ازاری شروع کی اور پھر اصحاب گریہ کرنے لگے. اور پھر تیسری مرتبہ بی بی نے خدا کا ذکر شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اپنے خطبے کا آغاز کیا. میں کہوں گا بی بی آپ یہاں پر ہیں، دربار ہے، بی بی زینب ہے، نہ پردہ ہے نہ چادر ہے، اور اصحاب بھی افراد بھی وہ ہیں کہ جو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا سلام ہو زینب پر کہ جب داخل ہوئی ہے کوفہ کے دربار میں تو ایک مرتبہ وہ ملعون ابن زیاد پوچھتا ہے، من ہاذہ المتکبرہ، ارے یہ کون ہے جو بغیر چادر کے بھی اتنے تکبر کے ساتھ میرے دربار میں آ رہے ہیں؟ میں کہوں گا ارے ملعون، یہ وہ ہے جس نے اپنی ماں کو دیکھا ہے مسلمانوں کے سامنے چلتے ہوئے. بس حضرت گرامی، عبداللہ محض نے یہ روایت کی تھی نا کہ کس طرح سے بی بی نکلی ہے، لیکن ایک اور روایت کرتی ہے کہ جب گھر کا دروازہ گرا، بی بی در و دیوار کے درمیان میں، بی بی در و دیوار کے درمیان میں ہے. ایک مرتبہ داخل ہوتے، بہت سے لوگ کہتے ہیں مولا علی نے دفاع کیوں نہ کیا؟ خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں. جب عمر ایک مرتبہ داخل ہوا گھر میں اور مولا کو پکڑ کے لایا، مولا نے گریبان پکڑ کر زمین پر دھس دیا، کہا خدا کی قسم اگر وعدہ نہ لیا ہوتا تو اجازت نہ دیتا. ایک مرتبہ وہ ملعون کہتا ہے آؤ گھر میں داخل ہو جاؤ، علی کچھ نہ کہے گا. بس میں عرض کروں گا روایات ہے، دروازہ گرا ہوا ہے، بی بی دروازے کے نیچے، 25 اصحاب
عبداللہ ابن محض تم نے بتایا تھا بی بی اپنی صاحبات کے حصار میں گھر سے نکلی، لیکن یہاں بی بی اکیلی ہے۔ ایک مرتبہ مسجد میں پہنچتی ہے، دیکھا علی کی گردن پر تلوار ہے، علی مکالمہ فرما رہے، ارے تم مجھے قتل کرے گا؟ کہا ہاں بیعت کر لو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ ایک مرتبہ فرمایا کیا تو جانتا ہے میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، میں رسول اللہ کا ولی ہوں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں لیکن قتل کر دوں گا، بس یہ مکالمہ سننا تھا۔ جناب سلمان روایت کرتے ایک مرتبہ بی بی آگے بڑھی، کہا میں اپنے بالوں کو کھول دوں گی، رسول اللہ کی قمیص اپنے سر پر لے کر تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ ایک مرتبہ علی نے کہا سلمان ادرک بنت رسول اللہ، ارے رسول کی بیٹی کو دیکھو۔ آگے کہا یا رسول یا زہرا، مولا کہہ رہے کہ واپس چلی جائیے، پلٹ جائیے۔ بی بی نہ گئی۔ ایک مرتبہ کہا یہ امر امام ہے، بی بی نے حسرت کی آنکھوں سے دیکھا، روحی و جسمی لکل فدا یا ابا الحسن، میری جان آپ پہ قربان ہو، اور پلٹ کر واپس گئی ہے۔ ہاں بی بی یہاں پر سلمان تھے، صبر کی تاکید کی، آئیے کربلا لے کر چلو۔ جب امام حسین اپنی بہن سے رخصت ہو کر جا رہے ہیں، ایک مرتبہ کہتی ہے بی بی محلن محلا یا ابن الزہرا، ارے زہرا کے لال تھوڑا سا اور دیدار کرا دو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔